جانوروں میں مچھر میں 4 دماغ ہوتے ہیں. انسان کو ایک ہے لیکن سوچنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے. اور یہ جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہم کو دی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت. یہ سب میں ہے، افسوس ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. ہم لوگ ڈریم نہیں دیکھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں تو اس پر بھی محنت نہیں کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی چیز ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. ارادے کے بعد اچھے ادارے کی تلاش کرنا، کیونکہ اچھے ادارے میں آپ کو اچھے اساتذہ ملیں گے. وہ اساتذہ جن کے پاس میں ایکسپیرینس ہے، جن کے پاس میں ایفیشینسی ہے، جن کے پاس میں انتھوزیازم ہے، ایسے جو کوالٹیز ہیں، وہ اساتذہ کے زیر نگرانی آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کے علم میں پختگی آئے گی اور مزہ آتے رہے گا. ان کا تجربہ آپ کو بہت مدد کرے گا. تو جو جس لائن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، منزل کو چھونا چاہتے ہو، تو یاد رکھیں ارادہ ہونا مصمم، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے. دوسرا ادارہ تلاش کرنا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ دس ورلڈ ہیز shrunk into a global village. یہ دنیا ایک ولیج کی طرح سمٹ گئی ہے. اتنا آسان ہوا ہے کمیونیکیٹ کرنا یا ایک دوسرے کے سے ملاقات کرنا، یا دیش کے اس کونے سے اس کونے تک، یا پھر کنٹریز کے سیر کرنا بے حد آسان ہو گیا، جو 200 سال پہلے آسان نہیں تھا کمیونیکیٹ کرنا. لیکن آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اور خود آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ بھی جا سکتے ہیں. اتنا آسان ہوا ہے. تو یہ ادارے تلاش کرنا گویا بہت آسان ہو گیا. اسی لیے حدیث علماء سے میں نے سنا کہ دین سیکھنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو چین جائے آپ. اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے ادارے تلاش کرنے میں آپ کو دیش بھی اگر چھوڑنا پڑے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا. آپ ہی کے گاؤں میں بیٹھ کر ساری چیزیں نہیں ملنے والی ہیں. آپ کو قربانی دینا بے حد ضروری ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 پروفٹس آئے ہیں پورے زمین پر، جن کی کہانیاں، جن کے قصے، جن کے سٹوریز آپ سنیں گے تو سب کی زندگی میں آپ کو یہ قربانیاں پائی جائیں گی. سب نے بہت قربانیاں دی. تو کامیابی کی سیڑھی قربانی ہے. جو بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بنا قربانی دیے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قربانی دینا، اپنے خواہشات کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، محلے کو چھوڑنا، گاؤں کو چھوڑنا، اور تعلیم کے لیے دور دراز بھی جانا پڑے آپ کو جانا ہے، اور تعلیم اور سکلز آپ نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ 2 چیزوں کے علاوہ اور مزید بھی چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ نے والدین کی دعائیں لینی ہیں. آپ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیں اور کتنے نفل کی نمازیں پڑھ لیں، لیکن آپ کے بول والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے، والدین آپ سے ناراض ہیں، تو پھر اللہ بھی صاف صاف کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اور 850 کروڑ جس میں کئی پریزیڈنٹس، کئی پرائم منسٹرز، کئی بزنس انٹرپرینرز، یہ سب جڑ جائے آپ کی مدد کے لیے، اور اللہ ناراض ہے، آپ کو لے آ کر پیڈسٹل اونچے تخت پر بھی بٹھا دیں، آپ کی کچھ پل کی کامیابی اس دنیا میں رہے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کچھ نہیں ہو جب اللہ ناراض ہے. تو یہاں میں پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر ورکشاپس کرتا ہوں. 10 میں 7 پیرنٹس کو پریشان کرتا ہے. 10 میں 7 دہاڑے مارتے ہوئے روتے ہیں پیرنٹس قصے سنا کر. ایسے قصے کہ میری بچی برقعے میں کالج جاتی ہے، گلوز پہنتی ہے، آئی واش کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہی لڑکی
کے بارے میں جب دوسرے محلے کے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں تو دل پر کیا صدمہ گزرتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. شروع میں تو میں لوگوں سے لڑتا تھا کہ نہیں میری بچی ایسا نہیں کر سکتی, محلے والوں سے لڑ لیا میں نے. لیکن اس کے بعد جب وہ لا کر ویڈیوز دکھائے کہ پارک میں فلانے بچے کے ساتھ میں, ہوٹل میں فلانے بچے کے ساتھ میں, بائک پر فلانے بچے کے ساتھ میں, 3 5 بوائے فرینڈ رکھ رہی ہے آپ کی بچی, اور میری آنکھوں سے میں نے دیکھا سر دہاڑے مارتے ہوئے رویا میں, اور اسلام اجازت دیتا میں اس کی پر خوشی کر دیتا. کبھی میں نے نہیں سوچا. اس لیے میں لڑکیوں کو جب ایڈریس کرتا ہوں تو کہتا ہوں جب تک آپ کی نظر نیچے رہے گی سڑکوں پر, جب آپ چلتے ہو تب تک آپ کی والدین کی نظر اوپر رہے گی, فخر سے روڈ پر چل پاتے ہیں. آج یہ حال ہے. گھر سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان بچے نوجوان بچیاں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, والدین کو ذرا بھی فکر نہیں ہے اور علم نہیں ہے, ذرا بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کرنا ہے. مصروف اپنے زندگی میں ماں باپ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اسکول میں, اچھے کالج میں, اچھے یونیورسٹی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ بچے جا کر کیا رہے ہیں کہ والدین بے خبر ہے اس سے. اسی لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے. میں ہر اسٹیج سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 آنکھ آپ کو دیے ہیں, تو ایک آنکھ سے محبت کریں اور ایک آنکھ نظر رکھے اپنے بچوں پر. اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے پہلے ارادہ ہونا, پھر اس کے بعد میں ایک اچھا ادارہ تلاش کرنا, پھر والدین کی دعاؤں سے آپ نے علم حاصل کرنا, یا جو لائف میں بھی آپ بزنس میں کام کر رہے ہو والدین کی دعائیں بھی ڈھونڈنا اس میں, تو پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ تینوں کے ساتھ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بڑے غور سے سننا آپ لوگ, اگر کوئی والد حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, مفتی ہے, شیخ الحدیث ہے, فضیلت الشیخ ہے, لیکن اس کا بچہ کالج میں جا کر 3 ایسے بچوں سے دوستی کرتا ہے. عموماً ایک کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں, 40 بچوں میں ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ سارے 40 بچوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے, جانتے ضرور ہے ایک دوسرے کو, لیکن جو یاری لگاتے ہیں نا تو 3 بچوں سے یاری ہوتی ہے. اور وہ 3 بچے اگر زانی ہے, شرابی ہے اور مزید گناہوں میں ملوث ہے تو والد کو بڑے دیندار, اب ایسے دیندار والد کا بچہ بھی جا کر وہ 3 بچوں سے دوستی اگر کر لیتا ہے نا تو پھر وہ والد بھی نہیں روک سکتا ہے, صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ کے دوست کو بلاؤ, میں دوست سے بات کر کے بتاؤں گا کہ آپ کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے. یہ صحبت بڑی خطرناک چیز ہے. اٹ کین میک یو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کین بریک یو. یہ آپ کو آباد بھی کر سکتی ہے, برباد بھی کر سکتی ہے. یہ آپ کو گرا بھی سکتی ہے, یہ آپ کو بلندیوں پر پہنچا بھی سکتی ہے. یہ دوستی جو بچے کرتے ہیں بالخصوص 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں, 11ویں جماعت میں, 12ویں جماعت میں, یا 12ویں جماعت کے بعد گریجویشن کرنے کے لیے جو جاتے ہیں, تو نیا نالج ہوتا ہے, نیا سما ہوتا ہے, نیا جوش ہوتا ہے, اور وہ نیا جذبے کے ساتھ نئے کالج میں نئے سما میں قدم رکھتے نوجوان بچے, جوش آسمانوں میں ہوتا ہے. تو وہ جوش میں جا کر 40 بچوں میں تلاش کریں کہ میرا وقت کس کے ساتھ اچھا گزرے گا. آپ عیدین پر کپڑے خریدتے ہو تو 10 دکانوں میں جا کر اس کو چھوتے ہو, اس کو پکڑتے ہو, اس کو محسوس کرتے ہو, اس کو پہنتے ہو, ایک فوٹو کھینچتے ہو, اپنے دوست کو بھیجتے ہو, مشورہ لیتے ہو کہ یہ شرٹ کیسا لگ رہا ہے, مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. اور وہ شرٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس سے جنت دوزخ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس ایک شرٹ آپ پہنتے ہو بمشکل 1 سال یا 2 سال, لیکن 10 لوگوں سے آپ مشورہ کر رہے ہو. 10 دکان میں جا کر بھی آپ کبھی واپس لوٹتے ہو کہ مجھے ایک شرٹ بھی پسند نہیں آ رہا ہے, میں گوہاٹی جاؤں گا تو تب لوں گا, میں کولکاتہ جاؤں گا تو تب لوں گا, 4 مہینے کے بعد ممبئی جانا ہو رہا ہے, وہاں جا کر میں شاپنگ کروں گا.
शर्ट के लिए आप मुंबई जाने के लिए तैयार है, कोलकाता जाने के लिए तैयार है, सब्र कर रहे हो कि वहां जाकर मैं लूंगा, लेकिन जब एक दोस्त को सेलेक्ट करते हो आप, तो उनमें आपने क्वालिटीज देखना है कि इससे मेरी दोस्ती हो रही है, इससे मैंने यारी लगाना शुरू कर दी है, क्या ये गॉड फियरिंग है, क्या ये अल्लाह से डरता है। और जाकर कभी मौजन से भी पूछना, उस मोहल्ले से, जिस मोहल्ले से आपका दोस्त ताल्लुक रखता है, उस मौजन से जाकर पूछना कि मौजन साहब, ये बंदे से मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या ये आपकी मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है। और मौजन साहब कहते हैं कि नहीं भाई, ये जुमा है, सिर्फ जुमे को आता है, तो फिर आपने डिसाइड करना कि अब मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी है। तो आपने क्वालिटीज देखना अपने फ्रेंड्स में कि ये गॉड फियरिंग है, नहीं अल्लाह से डरता है कि नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, अपने वालिदैन के साथ इसका बर्ताव कैसा है, अपने नीबर्स के साथ इसका बर्ताव कैसा है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इसी से आपकी जिंदगी संवरती है। आप 15 साल है, आप 11th-12th में एक नए कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो 2 साल में या तो आपकी जिंदगी बनेगी या बिगड़ेगी। एक किस्सा मैं हमेशा सुनाता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, 10वीं जमात में 98% ले आया है, 11वीं जमात में 97 और 12वीं जमात में 96% ले आया है। और उसके वालिद उसको कहाँ पढ़ाते हैं, नीट, राजस्थान कोटा, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जहां नीट की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां ले आकर उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं। यानी वो ऑलमोस्ट तयशुदा है, तयशुदा लड़का कि डॉक्टर बनना है उसको। और उसके वालिद ने कहा कि केजी से लेकर 12वीं जमात तक ये मेरा लड़का कभी 2nd पोजीशन में नहीं आया था, ये हमेशा फर्स्ट रहा। लेकिन जैसे मैंने हॉस्टल में भेजा राजस्थान कोटे में और हिंदुस्तान का सबसे बड़े इदारे में, मैंने क्या कहा था, एक पहला इरादा और दूसरा इदारा। अब इदारा उसने जबरदस्त चुना, बेहतरीन इदारा, एक ऐसे टीचर्स जिनकी सैलरी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो 1 करोड़ सैलरी है, किसी की 1.25 करोड़ सैलरी है। अमूमन कॉलेजेस में जो हिसाब रियाजी जिसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं 10,000, 15,000, 25,000, 40,000, बस इतना एवरेज तौर पर। लेकिन वो लोग 1.25 करोड़ सालाना लेते हैं। बेहतरीन इदारा, बेहतरीन टीचर्स, लेकिन सिर्फ 2 महीने में उसने जो दोस्ती की है एक बच्चे से, वो पहले से ड्रग एडिक्ट था लड़का, तो ये लड़का 40 सिगरेट पीने लगा। सिर्फ 40 सिगरेट नहीं, उसने ड्रग्स वगैरह डालकर, अब तो ऐसे भी ड्रग्स आए हैं, एक सांप होता है स्नेक बाइट, वो सांप काटता है तो 72 घंटे रुनुकी में बेहोशी हालत में रहते हैं नौजवान बच्चे। ये शिकायत कहां से आई, एक पुलिस बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा मेरे पास एडमिशन लेता है और पुलिस ऑफिसर कहता है मैं बेबस हूं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं इस जुर्म को। नौजवान ऐसे मुलविस हो गए और मेरा बेटा हो गया है इसमें, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। इसमें किसकी चाल है, नौजवानों के जहन में अल्लाह ने जो जोश दिया है ना, ब्रेन में जो ताकत नौजवानों में अल्लाह ने बख्शा है, दुनिया फतेह कर सकते हैं इससे, लेकिन इंसानों को कमजोर बनाया जा रहा है, लेबर बनाया जा रहा है, कैसे गुनाहों में मुलविस करके ड्रग एडिक्ट बनाकर। इसलिए मैंने फोकस किया था